سورة الکہف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجائلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا۔ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے سزاوار ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن اتارا اور اس میں کوئی کسر باقی نہ رکھی بلکہ تمام ٹھیک ٹھاک رکھا تاکہ اپنے پاس کی سخت سزا سے ہوشیار کر دے اور ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دے کہ ان کے لیے بہترین بدلہ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو بھی ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے، اور حقیقت نہ تو خود انہیں اس کا علم ہے نہ ان کے باپ دادوں کو۔ یہ تہمت بڑی بری ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، وہ نرا جھوٹ بک رہے ہیں۔ پس اگر یہ کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی رونق بنایا۔ پس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو کیا آپ ان کے پیچھے اسی رنج میں اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے؟ پس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو کیا آپ ان کے پیچھے اسی رنج میں اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے؟ روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنایا ہے کہ ہم انہیں آزما لیں کہ ان میں سے کون نیک اعمال والا ہے، اور اس پر جو کچھ ہے ہم اسے ایک ہموار میدان، صاف ہموار میدان کر ڈالنے والے ہیں۔ کیا تو اپنے خیال میں غار اور کتے والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی سمجھ رہا ہے؟ ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کو آسان کر دے۔
آسان کر دے۔ بس ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال تک اسی غار میں پردے ڈال دیے، اور پھر ہم نے انہیں اٹھا کھڑا کیا کہ ہم یہ معلوم کر لیں کہ دونوں گروہوں میں سے اس انتہائی مدت کو جو انہوں نے گزاری کس نے زیادہ یاد رکھی ہے۔ اس رکوع میں، اس پہلے رکوع میں سورۃ کہف پارہ نمبر 15، سورۃ الکہف، یہ 18ویں سورت ہے قرآن پاک کی۔ اس پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں قرآن مجید میں آگاہ کیا ہے۔ کیا آگاہ کیا؟ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن اتارا، یعنی تمام حمد و ثنا، تعریف، اچھائی، کبریائی، بڑائی صرف اللہ واحد کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن اتارا اور اس میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی۔ بلکہ تمام ٹھیک ٹھاک رکھا تاکہ اپنے پاس کی سخت سزا سے ہوشیار کر دے اور ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کو خوش خبریاں سنا دے۔ اب اس میں کسر نہ باقی چھوڑنے کے لیے فرمایا یا کوئی کجی راہ اعتدال سے انحراف اس میں نہیں رکھا، بلکہ اسے قیم یعنی سیدھا رکھا ہے جی، یا قیم کے معنی بندوں کے دینی دنیاوی مسالے کی رعایت و حفاظت کرنے والی کتاب ہے۔ قیما لینذر باسا شدیدا، یہاں قیم کے معنی بندوں کے دینی و دنیاوی مصالح کی رعایت و حفاظت کرنے والی کتاب ہے۔ یہ کتاب حفاظت کرنے والی ہے بندوں کے دینی و دنیاوی تمام امور کے لیے، اس لیے یہاں پر قیما لینذر باسا شدیدا۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی، کوئی اس میں ہم نے کسر باقی نہیں چھوڑی۔ تو یہاں پر اس میں فرمایا کہ کوئی کجی اور راہ اعتدال سے انحراف اس میں ہم نے نہیں رکھا، اسے ہم نے بالکل صاف واضح سیدھا بنایا ہے۔ اس کتاب میں جو چیز ہے وہ واضح، صاف اور سیدھی ہے۔ کہف کے معنی غار کے ہیں، اس میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اس لیے اسے سورہ کہف کہا جاتا ہے۔ اس کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات کی فضیلت احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے کہ جو ان کو یاد کرے اور پڑھے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ المسافرین۔ باب فصل سورہ الکہف الآخر۔ صحیح مسلم میں اول و آخر کی دونوں روایتیں موجود ہیں، لیکن شیخ البانی نے پہلی 10 آیات والی روایت کو محفوظ اور راجح قرار دیا ہے، اور جو اس کی تلاوت جمعے کے دن کرے گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے خاص نور کی روشنی رہے گی۔ مستدرک حاکم۔ سورۃ الکہف کے پڑھنے سے گھر میں سکینت و برکت نازل ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے سورۃ کہف پڑھی، گھر میں ایک جانور بھی تھا، وہ بدکنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے، تو انہیں ایک بادل سا نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا۔
صحابی نے اس واقعے کا ذکر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا پڑھا کرو، قرآن پڑھتے وقت سکینت نازل ہوتی ہے۔ صحیح بخاری۔ اس سے آگے اس پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے بالکل ٹھیک ٹھاک بنایا ہے، ٹھیک ٹھاک رکھا ہے۔ باسن شدید من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا۔ ہے جی، پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ اس نے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بیان کی ہیں، اور اس نے کہا کہ اس رب کے لیے تعریفیں جس نے یہ قرآن اپنے بندے پر نازل کیا اور اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اس میں کوئی بھی جی ٹیڑھا پن یا اس میں کوئی انحراف نہیں رکھا۔ اب یہاں کسر نہ چھوڑنے سے مراد واضح ہو گئی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے انحراف نہیں کوئی رکھا، بالکل سیدھا اور واضح بیان کیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے بلکہ تمام ٹھیک ٹھاک رکھا۔ جی، ملا دن ہو جو اس اللہ کی طرف سے صادر یا نازل ہونے والا ہے۔ ٹھیک ٹھاک رکھنے سے فرمایا ملا دن ہو کہ جو اس اللہ کی طرف سے صادر یا نازل ہونے والا ہے۔ وہ ٹھیک ٹھاک سے مراد یہاں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اولاد نہیں ہے۔ فرمایا کہ جو لوگوں کو بھی یہ بھی ڈرا دے، اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ اس کی اولاد نہیں ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے تو انہیں وہ ڈرا رہا ہے، ڈراتا ہے کہ اللہ کی اولاد نہیں ہے۔ فرمایا جیسے یہودیوں، عیسائیوں اور بعض مشرکین فرشتے اللہ کی بیٹیاں رکھنے کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے، تو یہاں فرمایا قالوا اتخذ اللہ ولدا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے؟ قالوا وہ کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا کہ اللہ کے ہاں اولاد ہے۔ اب یہ یہودی، عیسائی اور بعض مشرکین کا خیال تھا کہ اللہ کے ہاں اولاد ہے۔ عیسائی اور نصارہ تو واضح انداز میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نعوذ باللہ معاذ اللہ بیٹا قرار دیتے ہیں، جبکہ یہودی اور بعض مشرکین وہ فرشتوں کو بھی اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، یعنی اولاد رکھنے کا۔ یہاں قالو اتخذ اللہ ولدا، یہ واضح طور پر فرمایا کہ جو یہ لوگ ارادہ کیے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی ڈراوے دے رہا ہے اور ڈرا رہا ہے، واضح کر رہا ہے، کھول کے بیان کر دیا کہ اللہ کے ہاں اولاد نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی ان کے پاس نہ تو کوئی خود علم ہے اور نہ ان کے باپ دادوں کو ہے۔ یہ بات کوئی حقیقت نہیں ہے، چونکہ اس لیے ان کو علم ہی نہیں ہے، اس حقیقت کا علم نہیں ہے، تو یہ اپنے ظن یا گمان سے کام لے رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا یہ تہمت بہت بڑی بری بات ہے، یہ تہمت بڑی بری ہے۔ بہت بری ہے۔ اس کلمہ یعنی تہمت، فرمایا یہاں کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، تو یہاں اس کلمہ تہمت سے مراد یہی ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، جو نرا جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہذا الحدیث، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس بات سے مراد قرآن کریم ہے۔ ھذا الحدیث
یعنی یہ قرآن، حاضل قرآن، حدیث یہاں پر معنی قرآن کا دے رہا ہے۔ یہاں واضح طور فرما دیا، کیا فرمایا؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ یہ واضح طور پر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، واضح طور تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی فرما رہے ہیں کہ یہاں حاضل بحاظل حدیث، یہاں واضح ہے کہ اس سے مراد قرآن کریم ہے۔ کفار کے ایمان لانے کی جتنی شدید خواہش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، اور ان کے اعراض و گریز سے آپ کو جو سخت تکلیف ہوتی تھی، اس میں آپ کی اسی کیفیت اور جذبے کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روئے زمین پر جو کچھ ہے، روئے زمین پر جو کچھ ہے، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن اعمالا۔ یہاں فرمایا روئے زمین پر جو کچھ ہے، حیوانات، جمادات، نباتات، معدنیات اور دیگر خزانے ہیں، زمین میں دفن مدفون خزانے ہیں، یہ سب دنیا کی زینت ہے اور اس کی رونقیں ہیں۔ یہ زینت اللہ، زمین میں جو چیزیں ہیں زمین کے اندر دفن ہے، زمین کے اوپر موجود ہیں، دائیں بائیں زمین پر موجود ہیں، فضا میں ہے، یہ زمین پر ہی ہے۔ آسمان کے نیچے جو کچھ بھی ہے، زمین کے اندر بھی، زمین کے اوپر بھی، فضا میں، یہ سب چیزیں جو فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن اعمالا۔ جی یہ بڑا واضح فرما دیا کہ روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے رونق، زمین کی رونق کا باعث بنایا ہے۔ کیوں بنایا؟ فرمایا لنبلوہم ایہم احسن اعمالا، کہ ہم انہیں آزما لیں، ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون نیک اعمال والا ہے، نیک اعمال والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سعیدن، یہاں لفظ استعمال کیا ہے، سعیدن سعاد کے ساتھ ہے، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جوروزا، جوروزا، اس پر جو کچھ ہے ہم اسے ایک ہموار صاف میدان کر ڈالنے والے ہیں۔ اس صاف میدان، جوروزا کا مطلب ہے بالکل ہموار، اور سعیدہ سعاد کے ساتھ ہے، سعیدن بالکل صاف چٹیل میدان، جوروزا بالکل ہموار، جس میں کوئی درخت وغیرہ بھی نہ ہو۔ یعنی ایک ایسا وقت آنے والا ہے، ایک ایسا وقت آئے گا کہ یہ دنیا اپنی تمام تر رونقوں سمیت فنا و ختم ہو جائے گی، اور روئے زمین ایک چٹیل اور ہموار برابر میدان کی طرح ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم نیک و بد کو ان کے عملوں کے مطابق جزا سزا دیں گے۔ یہاں واضح فرما دیا گیا نا، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ، لا یہاں تاکیدن ہے، فرمایا کہ ضرور ان قریب ہم یہ بنانے والے ہیں، ہموار میدان ہو جائے گا۔ یہ دنیا میں جو ہمیں نقشے نظر آتے ہیں، محفلیں، بلڈنگیں، یہ بڑی بڑی چیزیں، یہ پر رونق چیزیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پر رونق بنایا۔ فرمایا کہ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جوروزا، جوروزا مطلب بالکل ہموار، سعیدن صاف میدان کی طرح۔ اب آسمان کو چھوتی ہوئی عمارتیں ہیں، پلازے ہیں، بلڈنگیں ہیں، رونقیں ہیں، یورپ میں، امریکہ میں، یہ مغربی دنیا میں ہیں، جی یہ روس اور دوسری چائنا وغیرہ میں یہ بڑی بڑی بلڈنگیں آسمانوں تک، تو فرمایا کہ ہم ان کو بالکل ہموار کر دینے والے ہیں۔ تو یہاں واضح کر دیا گیا کہ ہم نے اسے رونق کا باعث بنایا ہے ان چیزوں کو، اور ہم انہیں آزمانے والی ایک وجہ دی ہے۔ کیوں بنایا؟ کہ بھئی یہ سب چیزیں جو ہیں
بے شک آج یہ انسان بنا رہا ہے، مگر انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی صلاحیت اور قوت دی، اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے، بنایا ہے، تو یہ اس سے آگے ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کا کرشمہ قدرت ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ آگے فرما دیا کہ یہ سب ختم ہونے والا، ہم اس کو ایک ہموار میدان میں تبدیل کر دینے والے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی ام حسبت ان اصحاب الکہف، اب یہاں سے اصحاب کہف کا قصہ شروع ہونے والا ہے۔ فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، جی کیا تو اپنے خیال میں غار اور کتبے والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی سمجھ رہا ہے؟ کتبے ہیں، کتے نہیں ہیں، غار اور کتبے والوں، جی از اول فتیت الی الکہف، یہاں کہف کا لفظ اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے، اور اس صورت مبارکہ کا نام بھی کہف، الکہف، یہاں پہ الکہف ہی ہے، خالی کہف نہیں ہے، فیتو الی الکہف، یہاں اسی سے صورت کا نام بھی ہے الکہف۔ تو فرمایا کیا تو اپنے خیال میں، از اول فتیتو، کیا تو اپنے خیال میں غار اور کتبے والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی سمجھ رہا؟ اب اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ واحد بڑی اور عجیب نشانی نہیں ہے، بلکہ ہماری ہر نشانی عجیب و غریب ہے۔ یہ آسمان و زمین کی پیدائش اور اس کا نظام، اور شمس و قمر اور کواکب کی تصغیر، رات اور دن کا آنا جانا، اور دیگر بے شمار نشانیاں، یہ چھوٹا بڑا ہونا کیا کم تعجب انگیز ہے؟ کہفن، اس غار کو کہتے ہیں جو پہاڑوں میں ہوتا ہے، کہف، کاف دو چشمی ہاں اور فا، فے، کہف، تو یہ تین حرفی لفظ ہے۔ کہف اس کے معنی کیا ہے؟ غار کے ہیں، وہ غار جو پہاڑ میں ہوتا ہے۔ رقیمن، اس کے آگے آتا ہے رقیمن، بعض کے نزدیک اس بستی کا نام ہے جہاں سے یہ نوجوان گئے تھے، بعض کہتے ہیں اس پہاڑ کا نام ہے جس میں غار واقع تھا، اور بعض کہتے ہیں رقیم بمانی مرقوم ہے، اور یہ ایک تختی ہے لوہے یا سیسے کی جس میں اصحاب کہف کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اسے رقیم اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس پر نام تحریر ہے۔ تحقیق سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ یہ پہلی بات زیادہ صحیح ہے، پہلی بات زیادہ صحیح ہے کہ یعنی وہ بستی جو ہے جہاں سے یہ گئے تھے نوجوان، اس کا نام رقیم ہے۔ یہ کچھ صحیح، زیادہ صحیح معلوم ہوتا۔ جس پہاڑ میں یہ غار واقع ہے اس کے قریب ہی ایک آبادی ہے جسے اب الرقیب، اب کیا کہتے ہیں، اس کا نام کیا ہے؟ الرقیب ہے۔ اس وقت اس کے نزدیک جو آبادی ہے وہ غار اب بھی موجود ہے۔ تو میں جو جی مروجہ زمانے کے سبب الرقیم کی بگڑی ہوئی شکل ہے، الرقیب الرقیم کی، یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا نا، کیا فرمایا؟ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، یہاں پہ رقیم جو ہے اب اس کا نام الرقیب پڑ گیا ہے، اس آبادی کا، وہ جو چھوٹا سا ٹاؤن ہے، قصبہ سا ہے، وہ جگہ اب موجود ہے، کچھ نہ تبدیلیاں آ چکی ہیں، تو غار بھی موجود ہے۔ تو فرمایا جس پہاڑ پہ یہ غار واقع ہے اس کے قریب ایک آبادی ہے، یہ تازہ ترین تحقیق ہے، جسے اب الرقیب بڑے کاف کے ساتھ الرقیب کہا جاتا ہے۔ تو اس سے ملتا جلتا لفظ قرآن پاک میں موجود ہے، الرقیم، یہ اسی لفظ کی یعنی الرقیم کی بگڑی ہوئی شکل ہے الرقیب، جو اب موجودہ نام یہاں پر موجود ہے۔ یہاں تک یہ واضح ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ چیزیں بیان کی ہیں،
اور فرمایا ہے کہ کیا تو اپنے خیال میں غار اور کتبے والوں کو، کتبہ یعنی جس میں ان کے نام لکھے ہوئے تھے، ایک تختی سی بنی ہوئی جس میں ان کے نام لکھے ہوئے موجود ہے وہ پہاڑ پر، غار پر، تو وہ اس چیز کو کوئی بہت عجیب نشانی سمجھتا کہ یہ کوئی اتنی عجیب و غریب، بہت بڑی عجیب بات ہے؟ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی واحد بڑی عجیب نشانی نہیں ہے، بلکہ ہماری ہر نشانی ہی بڑی عجیب و غریب ہے اور بے مثل ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے یہاں بڑا واضح فرما دیا اِذَا وَالْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيْئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا۔ تو اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں، یہاں کہہ رہے ہیں، ہمیں بیان کر رہے ہیں، آگاہ کر رہے ہیں کہ ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی، جہاں ٹھہرے، غار میں ٹھہرے تو دعا کی۔ دیکھو بھائیو ساتھیو، جب کہیں جائیں فوراً دعا کریں، اللہ تعالیٰ کو ساتھ رکھیں، پکاریں، مدد طلب کریں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کی کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمایا من لدنک رحمہ، ربنا آتینا من لدنک رحمہ، فرمایا کہ ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے، اپنی جانب سے رحمت عطا فرما جی، وَحَيْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمارے کام میں ہمارے لیے آسانی، راہ یابی کو آسان، ہمارے کام کو، راہ یابی کو آسان کر دے۔ آسانی کی دعا فرمائی اور رحمت کی دعا فرمائی جب وہ غار میں جا کے ٹھہرے۔ واضح طور پر یہ اللہ تعالیٰ نے بتا رہا، ثم فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، فرمایا کہ بس ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال تک اسی غار میں پردے ڈال دیے، کئی سالوں تک۔ اللہ تعالیٰ خود واضح یہاں پہ فرما رہے ہیں، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، کئی سال، فی الکہف غار میں ہی، علی آذانہم ان کے کانوں پر، فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، فرمایا پس ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال تک اسی غار میں پردے ڈال دیے۔ جی تو اللہ تعالیٰ یہاں واضح فرما رہے ہیں، جیسے پیچھے اوپر فرمایا گیا کہ بھئی جی یہ انہوں نے جو راہ یابی کی، آسانی کی دعا کی تھی، اسی بارے میں کچھ تفصیل اور بھی ہے۔ یہ وہی نوجوان ہیں جنہیں اصحاب کہف کہا گیا۔ انہوں نے جب اپنے دین کو بچاتے ہوئے غار میں پناہ لی تو یہ دعا مانگی۔ کیا دعا مانگی تھی بھائی؟ ہم یہ بھی دعا یاد کریں، ربنا آتینا من لدنک رحمہ وَحَيْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، یہ دعا مانگی۔ اصحاب کہف کے اس قصے میں نوجوانوں کے لیے، ہمارے آج کے بچے نوجوانوں کے لیے بڑا سبق ہے، آگاہی ہے۔ آج کل کے نوجوانوں کو، ان نئے چاند تاروں کو، یہ لڑکوں کو، یہ لڑکیوں کو، یہ نوجوانوں کا بیشتر وقت فضولیات میں چونکہ برباد ہوتا اور اللہ کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہوتی۔ تو کاش آج کے مسلمان نوجوان در جوابی توبہ کردن شیوا پیغمبری کے مستحق، جی در جوانی توبہ کردن شیوا پیغمبری۔ اب اس مقولے میں بھی یہی بات کی گئی ہے کہ بھائی در جوانی توبہ کردن، توبہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ چھوڑ دو یہ فضول کام، یہ فضولیات، وقت برباد کرنا اور غلط چیزوں میں اپنا ٹائم ضائع کرنا اور غلط چیزوں کا علم حاصل کرنا اور غلط طرف جانا، غلط کاموں میں، غلط دولت کا استعمال، غلط اسراف، غلط یہ میک اپ بازی،
جی اسراف کتنا بڑا ہے. اس امت کا المیہ آج یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ پارلر، یہ بیوٹی پارلر، یہ فیشل اور یہ چیزیں، ان میں کتنا پیسہ ہم لوگ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا. وضو کر لے، فیشل کی جگہ وضو کر لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آج کے مسلمان نوجوان جی اپنی جوانیوں کو اللہ کے علم حاصل کرنے میں، اللہ کا کلام سمجھنے میں، اللہ کی عبادت میں صرف کریں. دیکھو بھائیو، بات پہلے واضح ہے کہ عبادت بعد میں ہوتی ہے، پہلے صحیح پتہ کرنا ہوتا ہے. کسی سفر پر چلنے سے پہلے، عبادت بھی ایک سفر ہے، عبادت بھی ایک سفر ہے. اس سفر پر نکلنے سے پہلے ہمیں یہ واضح کرنا ہوگا کہ بھئی ہم نے کس رستے سے جانا، ہماری منزل کیا ہے، ہم نے کیا ذرائع استعمال کرنے ہیں، اور مصدقہ ذرائع کیا ہے اسلام میں چلنے کے لیے، عبادت کو پہنچنے پہ. یہ قرآن اور حدیث، احادیث کی بکیں موجود ہیں، سیاہ ستہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، یہ چینلوں میں موجود ہے، ڈاؤن لوڈ کر لو، آسان موجود، ہر جگہ موجود ہے، مگر کوئی نہیں پڑھتا. تو یہ قرآن و حدیث، آپ نے فرمایا تھا نا کہ میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. 2 چیزوں میں کیا ہے؟ بھئی یہ صحائف ستہ ساری موجود ہے، اور یہ قرآن شریف موجود ہے، اور ترجمے کو سمجھنا، قرآن پاک کو سمجھنا، اور کلام الہی کو، اس کا علم حاصل کرنا، سمجھنا، عمل کرنا، اور کوشش کرنا زیادہ سے زیادہ صحیح ارادے اور نیت کے ساتھ، اس نے نیت اور اس نے ارادے کے ساتھ، تو پھر ہی عبادت کی جا سکتی ہے. اور خالی ڈھنگے مارنا، یہ پٹھانی انداز کی باتیں، جی یہ مشرکانہ انداز کے، یہ بدعتی لوگوں کے، فرمایا یہ عبادتیں نہیں ہیں. تو آج اس چیز کی ضرورت ہے کہ کاش آج کے مسلمان نوجوان ان چیزوں کو سمجھیں، قرآن و حدیث کو. آج بچوں کو یہ نہیں پتا کہ صحائف ستہ کیا ہے. ستہ 6 کو کہتے ہیں، 6 مستند مصدقہ حدیث کی کتابیں اور بھی بے شمار ہیں. تو یہ صحائف ستہ، واحد، اسنان، ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ، 6 کتابیں مستند ہیں. صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف، صحیح نسائی شریف، ابو داؤد، جی اس کے بعد ابن ماجہ. کنیا ہو گیا؟ بخاری شریف، مسلم شریف، اس کے بعد نسائی شریف، ابو داؤد، ابن ماجہ، اور آخری کون سی ہے؟ 6. تو یہ 6 کتابیں ہیں. ان میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امور بیان کیے ہیں، کھول کھول کر واضح کیا گیا ہے. اور قرآن شریف تو ہر جگہ موجود ہے، اب ڈاؤن لوڈ کر لو، ترجمہ پڑھ لو، کتابوں میں موجود ہے، سینوں میں محفوظ ہے، کسی سے پوچھ لو، سن لو، یاد کر لو. تو یہ آج ضروری ہے. اس اصحاب کہف میں سارے نوجوان تھے، وہ کیوں نکلے تھے؟ ایک غار میں کیوں ٹھہرے تھے؟ کیا طرز عمل تھا؟ تو یہ واضح کیا گیا ہے اس اصحاب کہف کے اس قصے میں. نوجوانوں کے لیے بڑا روشن سبق اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا. تو کاش آج ہم کوشش کریں، ہم نوجوان، یہ سب امت کے لوگ، بیٹے بیٹیاں، سب لوگ اس چیز کو سمجھیں، سیکھیں. حدیث میں صالح اور عبادت گار نوجوانوں کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. یہ صحابہ کہا بڑے نیک، جی ان کے فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں. یہ بڑے صالح تھے، گمراہ نہیں تھے، صالح تھے. اللہ تعالیٰ نے اس پہ صورت رکھ دی، جہاں وہ ٹھہرے، جہاں کوئی قیام کرتا اس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے امر کر دیا. یہ صحابہ کہف کیوں کہے گئے کہ یہ غار میں ٹھہرے تھے اللہ تعالیٰ نے؟ تو حدیث شریف میں یہ بھی، یہ صالح اور عبادت گزار نوجوان تھے، اللہ سے لو لگانے والے تھے. تو ان کی بھی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. نوجوانی میں یہ خیال کرنا کہ ابھی تو بہت عمر باقی ہے، ابھی تو میں چھوٹا ہوں، ابھی تو میں بچہ ہوں، ابھی تو بڑا ٹائم پڑا ہے، آخری عمر میں نیکی اور پاک بازی کی زندگی اختیار کر لیں گے. یہ ایک شیطانی دھوکہ اور وسوسہ ہے. یہ جو مال پہلا پڑا ہوتا ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے، جو بلڈنگ پہلے کی ہوتی ہے اس کا ریٹ بڑھتا جاتا ہے. اس طرح جو پہلے سے ہوگا، بعد والیاں تو پھر کم ہوں گی نا. تو پھر میں آخری عمر میں، جی
تو یہ ایک سودا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، علم حاصل کرنا اور عمل کرنا اور عبادت کرنا۔ تو فرمایا کہ یہ نہیں سوچنا کہ ابھی تو بہت عمر باقی پڑی ہے، بعد میں کر لیں گے۔ یہ ایک شیطانی دھوکہ اور وسوسہ ہے، کیونکہ شیطان کا بھی کھلا چیلنج ہے، وہ علم کی طرف نہیں آنے دینا چاہتا، وہ عبادت کی طرف آنے ہی نہیں دینا چاہتا۔ بغیر علم کے، علم صحیح آ کے، قرآن و سنت حدیث شریف کے کوئی علم نہیں ہے جس کے مطابق عبادت کی جا سکے۔ دوسرے علوم موجود ہیں، ان کی غرض و غایت مختلف ہے، ترقی ہے، تجارتیں، سب کچھ ہے، لیکن عبادت اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کیسے چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے چاہتا ہے، وہ سنت کے مطابق آگاہی ہے، وہ ہے عبادت۔ تو اس کے لیے صحیح علم جو وحی کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، وہ قرآن و حدیث ہے۔ تو یہ اس چیز کا، تو یہ شیطانی دھوکے میں نہیں پڑنا۔ تو جیسے ہی موقع ملے فوراً پہلے یہ کرنا، پہلے، کیونکہ موت کا کسی کو کوئی پتہ نہیں، یہ بڑی خطرناک بات ہوتی موت۔ جی موت کیا ہے؟ یعنی پھر چانس ختم ہے۔ جب انسان کے پاس چانس ہی ختم ہو جائے، اب ہم پڑھتے ہیں اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں ہم پڑھتے، تو جب یہ چانس ہی ختم ہو جائے یا عمر ہی نکل جائے، ابھی وہ بندہ زندہ ہوتا ہے، تو یہ چانس ختم ہو جانا ہے۔ فرمایا جب روح حلق تک پہنچ جائے پھر موت ہے، تو فرمایا پھر چانس ختم ہے۔ تو اس لیے موت کا کسی کو کوئی پتہ نہیں، موت سے کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے، یہ آنی ہی آنی ہے۔ تو لیکن جب تک چانس موجود ہے، جی، تو یہ یہاں پر واضح کیا گیا ہے کہ کب وہ اپنی گرفت میں لے لے موت۔ تو اس لیے یہ نوجوانوں نے ہمیں یہ درس دیا، عملاً یہ آئے جی۔ اور آج نوجوان کہاں جا رہے ہیں، کہاں قیام کرتے ہیں، رات دن کہاں بیٹھے ہو؟ تو یہ سورۃ کہف میں ان کا بیان کیا گیا ہے، یہ نوجوانوں کے لیے ذکر ہے۔ در جوانی توبہ کردن، اب کون جوان ہے؟ جوان بھی بوڑھے محسوس ہوتے ہیں، انہیں اندر طاقت ہی نہیں، کمزوری پائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے وہ کھڑے نہیں ہونا چاہتے، ان کے دماغی کمزوری ہے، جسمانی کمزوری ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑے ہو جانا، خالی نماز میں نہیں، اللہ کے دین کی غیرت ہے جی، اس کے دین کا کندھوں پہ بیڑا اٹھانا، تو یہ ساری نوجوانی کی چیزیں ہیں۔ تو اس سے ہم نے غور و فکر کرنا ہے، اس سے ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ تو اگر جوانی میں ہی موت آ گئی جی، تو پھر بڑھاپے کو کیا رہ گیا پیچھے؟ تو جب انسان اللہ کی نافرمانیوں میں دلیر ہو جائے، نافرمانیوں میں ہمت کرنے شروع کر دے، نافرمان ہو جائے، اس میں دلیر ہو جائے، تو پھر آخرت میں اللہ کی گرفت سے بچنا پھر کیا ہوگا؟ یہ واضح ہے، ناممکن ہو جائے گا۔ اس لیے بڑھاپے کا یا بعد کے یا کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، سپارہ نہیں یاد کرتا ہے جی۔ بچی کو کہتی میں موبائل پڑھنا، تو وہ سپارہ نہیں یاد کرتے، قرآن پاک نہیں یاد کرتے، حدیثیں کتنی کی یاد ہے۔ تو یہ علم ہے۔ پہلے لوگ کیوں زیادہ اچھے محسوس ہوتے ہیں کہ ان کو احادیث، نبی کے فرمان یاد تھے اور ان پر وہ عمل کر سکتے تھے، آسان تھے کہ یہ نبی کی بات ہے اور نبی آخر الزمان، ان کے بعد کوئی نبی آنا نہیں۔ تو اس لیے ہمیں کل کا یعنی بڑھاپے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ تو بڑھاپے تو بعض دفعہ بڑے ظالم بھی درست ہو جاتے ہیں بڑھاپوں میں، تو وہ بعد کی بات ہے۔ لیکن یہ چونکہ نوجوان، یہاں یہ باتیں کیوں کی گئی ہیں جی، یہ مشورے اللہ کے لیے کیوں دیے جا رہے ہیں کہ یہ نوجوانی کیا ہے؟ ایک کمپل کی طرح ہے، وہ اس نے کھڑے ہونا ہی ہونا، اس نے تناور درخت بننا ہے اللہ کے حکم سے۔ جو فضیلت جوانی میں اللہ کی عبادت کرنے اور تقوی اور حقوق اور قوی اور زہد اپنانے میں ہے، پرہیزگاری میں ہے، وہ فضیلت بڑھاپے میں کہاں؟ فاستبقوا الخیرات۔ اس دو حرفی جملے کو ہمیں اپنا مشن بنانا چاہیے، فاستبقوا الخیرات۔ پس ہم جلدی کریں نیکی میں جلدی کریں جی۔ یہ فرائض ہے، نماز تو فرض ہے، روزہ تو فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، حج کرنا
یقین کرنا، یہ سب فرض ہیں، ان کے بغیر ایمان اعمال عبادت نہیں ہوتی، مگر یہ اللہ تعالیٰ نے تو لازمی قرار دی ہیں۔ تو یہاں خیرات، فاستبقوا الخیرات، یہ ہمارا ویژن اور میشن ہونا چاہیے کہ فاستبقوا الخیرات، کہ ہم نیکی میں لبکیں۔ کسی کو پانی چاہیے، کسی کو کچھ چاہیے، کسی کو علم کی کچھ چاہیے، ہاں جی، تو اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ یہ موبائلوں کا بڑا فائدہ ہے، یہ میڈیا کا، یہ ان چیزوں کا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن نیت، حسن ارادہ ہو اور خیر خواہی ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں، بڑا واضح اللہ تعالیٰ نے یہ احکام کہے ہیں، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَادًا، یعنی کانوں پر پردے ڈال کر ان کے کانوں کو بند کر دیا تاکہ باہر کی آوازوں سے ان کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہی ہے کہ ہم نے انہیں گہری نیند سلا دیا۔ وہ مرے نہیں تھے، وہ زندہ تھے اور کئی سال تک سوئے ہیں، ہے نا۔ فَضَرَبْنَا، اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَادًا، پھر کئی سال تک، فرمایا کہ یہ واضح کر دیا اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا ہے، پس ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے، عدادہ گنتی کے کئی سال تک اسی غار میں پردے ڈال دیے، کانوں میں ان کے پردے ڈال دیے تاکہ وہ مخل نہ ہو سکیں، نیند میں خلل نہ پڑ سکے اور وہ آرام و سکون کی بہترین نیند سوئے رہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا امدا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ثم بعثناہم، پس پھر ہم نے انہیں اٹھا کھڑا کیا کہ ہم یہ معلوم کریں کہ دونوں گروہوں میں سے انتہائی مدت کو جو انہوں نے گزاری، کس نے زیادہ یاد رکھی ہے۔ جی نہنو، یہ اللہ تعالیٰ آگے اس کے آگے چل رہا ہے، رکو سے آگے ہم نکل گئے کچھ، تو یہاں تک یہ آج کے سبق ہے، یہ تلہ ہے کہ اس کو ہم سمجھیں، یاد کریں۔ یہ پہلا رکو ہے، اس میں 12 آیات ہیں، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں کہ بھئی جی ہم نے معلوم، نحن نقص علیک نبأہم، یہ آگے رکو کیا، لیکن یہیں تک یہ بات ہے، یہ حزبین احصیٰ لما لبثوا امدا، تو فرمایا ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا امدا، یہ واضح کر دیا یہاں تک اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے مزید دعا ہے، التجا ہے، درخواست ہے کہ وہ قبول فرمائے۔ یہ پہلی 12 کا آیت ہے، پہلا رکوع ہے سورۃ کہف کا، یہ اللہ تعالیٰ کے حضور سمجھا گیا، پیش کیا گیا، پڑھا گیا، سنا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت فرمائے اور نجات کا باعث بنائے، اور ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما کے قبول و منظور فرمائے، اور ہمارے لیے نیک بنائے، نیکی کا ذریعہ بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔